Now the national standard would march out. All are to rise when it passes in front of you, and all those in uniform are to salute. ستائیس فروری گزشتہ سال آج ہی کے دن پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے بجا رہا ہے۔ کشمیر کا ایک حصہ خوشیوں کا مرکز ہے تو دوسرا حصہ اداس باغ۔ خاک و خون سے تر یہ جہاد مسلسل کی ایک طویل داستان ہے۔ دشمن ابتدائی سے مختلف سازشیں گھڑتا رہا ہے اور آزادی کے نام پر کئی روشن آنکھوں کو تاریک کر چکا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دشمن کے ناپاک عزائم پر مبنی ایک دستاویزی فلم۔ کشمیر کی کہانی ہندوستان کی تقسیم سے لہو رنگ ہے۔ غیر منصفانہ تقسیم کے اس ترکے نے پچھلے 72 سال میں دونوں ملکوں کو جنگ اور وادی کے مستقبل کو جبر، استحصال اور بدترین ریاستی دہشت گردی دی ہے۔ ہندوستان کی جمہوریت کشمیر کے باب میں ایک آمریت ہی رہی، جس کا بنیادی مقصد وادی کے لوگوں کو ان کے حق رائے دہی سے محروم رکھنا اور ان کو محکوم حیثیت تک محدود رکھنا رہا۔ لیکن حریت ایک رویے کا نام ہے۔ آزادی کے تعاقب میں لہو سے چراغ جلانے والے نے صرف حضرت ابراہیم کی سنت میں بیٹی ہی نہیں قربان کی، امام حسین کی تقلید میں اپنا گھر بار بھی لٹایا ہے۔ انسانیت کی یہ تصیح کیا کم ہے کہ خواتین آبرو ریزیوں کی، بچے پیلٹ گنز کی، نوجوان گمنام مخوبت خانوں کی اور آبادیاں اندھے قوانین کی عزت پہ ہیں۔ ہر روز نئی دلی اس پرانی آواز کو دبانے کے لیے نیا طریقہ ڈھونڈتی ہے۔ ہندوستان میں مودی سرکار کے آنے سے RSS اور بجرنگ دل کے گنڈے ہندوتوا کے جھنڈے تلے آہستہ آہستہ ہندوستان کے سیاسی زندگی سے نکل کر سماجی معمول میں شامل ہو رہے ہیں۔
اور کشمیر واحد مسلمان ریاست ہونے کے سبب اس آتاب کا خاص نشانہ ہے۔ پلوامہ میں 14 فروری 2019 کو ایک خودکش حملے میں 40 انڈین پولیس فورس کے اہلکار اپنی جان سے گئے۔ بس کے باقی مسافروں کا تعلق نہ صرف ہندوستان کے 17 مختلف علاقوں سے تھا بلکہ وہ ان نچلی ذاتوں سے بھی تعلق رکھتے تھے جن پہ ہندوستان کی زمین اور آسمان دونوں تنگ تھے۔ ان حقائق سے شک کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ کیا اڑی اور ممبئی کی طرح پلوامہ حادثہ بھی ایک خود ساختہ واردات تو نہیں؟ دھماکے کے فوراً بعد ایک دیوانگی نے الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہندوستانی حکومت نے ثبوت سے بے نیاز پاکستان کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا اور 2 جوہری ریاستوں کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ پاک فضائیہ کی جنگی تیاری جس موقع کی منتظر تھی وہ ہندوستانی ہوابازوں نے 26 فروری 2019 کو مہیا کیا۔ جو ہی پاکستان کے جہاز ہوا میں بلند ہوئے بھارتی جہازوں کو واپس لوٹنے کی شرمندگی اٹھانا پڑی۔ ہندوستان کے سورما جن لشکروں کو نیست و نابود کر کے گئے تھے بین الاقوامی اخبارات میں ان کی تعداد 4 درخت اور 1 کوے کی صورت میں شمار کی ہے۔ ہندوستان کے دفاعی فیصلہ ساز نہ صرف اپنی اہلیت کے بارے میں خوشگمان تھے بلکہ ان کا پاکستانی افواج کی صلاحیت کے بارے میں اندازے بھی غلط ثابت ہوئے۔ بھارت کی ایئر فورس جو ہے وہ پاکستان سے تقریباً 3 گنا زیادہ بڑی ہے۔ چیف آف ایئر اسٹاف ایئر مارشل مجاہد کی باتیں سن رہا تھا اور میں ان کی باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا یہ اس ایئر فورس کے کمانڈر ہیں جو دوسری ایئر فورس سے 3 گنا بڑی ہو۔ پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ 27 فروری کی صبح چڑھتے سورج کی ہر رو پہلی کرن نے دیکھا کہ کس طرح ایک ایک کر 6 اہداف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی شاہینوں کے زد میں آنے والا SU-30 تو خیر لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف گرا مگر جاتے جاتے اپنا ایک اور ہواباز ونگ کمانڈر ابھی نندن پاکستانی مہمان نوازی کے حوالے کر گیا۔ اس جلد بازی اور بد حواسی کے عالم میں ہندوستان نے اپنا ہی ایک ہیلی کاپٹر بھی مار گرایا۔ پاک فضائیہ کے ان شہبازوں نے نہ صرف ہندوستانی فضائی برتری کی فرضی داستان کا خاتمہ کیا بلکہ اس طرح کی ہر شرانگیزی کا راستہ بھی بند کر دیا۔ Committed to the core principles of operational preparedness and singularity of purpose, Pakistan Air Force is focused on the mission and proved that airspace is our exclusive domain, inshallah. Let me make it clear that we acted very responsibly. PF exercised restraint. However, if we are challenged again, we may not. Ladies and gentlemen, 27 فروری یوم فتح پر ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں منعقدہ تقریب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس میں مقبوضہ کشمیر پر خصوصی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی اور آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ اور بھارت کی جانب سے 27 فروری کو کی جانے والی جارحیت کا جس شاندار انداز سے پاک فضائیہ کی جانب سے جواب دیا گیا اور بھارت کا غرور خاک میں ملایا گیا وہ تمام تر سچویشن جو ہے وہ تمام